बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम डॉक्टर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला का लिखा हुआ एक सबक पढ़ेंगे जो दरअसल तनकीद और तहकीक पर मुश्तमिल है। और डॉक्टर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला ने भी बेशुमार किताबें लिखी हैं, बेशुमार उर्दू तंजीमों और बोर्ड्स के साथ और दफातर के साथ, इदारों के साथ काम करते रहे हैं ताकि उर्दू अदब के लिए मुख्तलिफ कामों के सिलसिलों को आगे बढ़ाते रहें। और उर्दू अदब पर इनके बहुत ज़्यादा एहसानात हैं, आप इसको अपनी किताब से पढ़ सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि उन्होंने ये जो सबक लिखा है कि अदब क्या है, इसको हम समझते हैं। आपको ये पता चलेगा कि अदब की तारीफ़ क्या होती है, इसका दायरा कार यानी ये किन पहलुओं से काम करता है अदब। इसके अलावा आपको पता चलेगा कि तनकीद और तख्लीक के दरमियान क्या ताल्लुक़ होता है। इसके अलावा डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की अदबी खिदमात से आप रोशनास होंगे। अच्छा, अदब क्या होता है? अदब दरअसल किसी भी ज़बान का लिटरेचर होता है, यानी किसी भी ज़बान, इलाके, मुल्क और नस्ल के लोग किसी भी चीज़ के बारे में जब शायरी करते हैं या नसर करते हैं, पोइट्री करते हैं या उनकी दूसरी तहरीरें होती हैं, उसको अदब कहते हैं। अदब दरअसल किसी भी इलाके के लोगों की तहजीब, सकाफत, मजहब, लिबास, रहन सहन, उनकी सोच, उनके आइंदा आने वाले मंसूबों के बारे में हमें आगाही पहुंचाता है। हम सदियों पहले के लोगों को उनके अदब से पहचान सकते हैं, और जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो हमारी लिखी हुई तहरीरें, हमारी शायरी और नस्र को लोग पढ़ेंगे और हमारे दौर के लोगों से आगाही हासिल करेंगे। यहाँ पर कुछ मुश्किल अल्फाज आपको दिए गए हैं, जैसे कि अदराक, तरकीब व तहलील, कारिंदा, जामे और माने, इम्बसात, तज़किया नफूस, फ़नून लतीफ़ा, खुद नविश्त, अदबी अनवा, शहर आशोब, अर्जूज़ा और कुव्वत मुख्तरा है। आइए यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। इंसान की जहनी काविशों की तीन बड़ी अनवा हैं: साइंस, फ़लसफ़ा, आर्ट या फ़न। यानी इंसान ने अपने जहन से जो कोशिशें की हैं उसकी तीन बड़ी किस्में बन गईं उन कोशिशों की। एक इंसान ने कोशिश की साइंस और टेक्नोलॉजी में, एक इंसान ने फ़लसफ़ा पर काम किया, यानी किसी भी ज़िंदगी के पहलुओं पर आपकी अपनी जो राय होती है वो आपका फ़लसफ़ा होता है। आर्ट या फ़न, इंसान हमेशा रंग, खुशबू, तस्वीरें और इसी तरीके से अपने इर्द गिर्द के माहौल को बहुत पसंद करता आया है। चुनांचे सदियों से इंसान ने आर्ट या फ़नून लतीफ़ा में बड़ा काम किया है। और अगर आप अहराम मिस्र को देखें, मोहनजोदड़ो को देखें, हड़प्पा को देखें, बाबल की तंजीमों को, बाबल की जो खंडरात हैं उनको देखें, तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर उनका आर्ट महफूज हो गया है, और उस आर्ट की वजह से हम उन लोगों को पढ़ सकते हैं, हम उन लोगों को पहचान सकते हैं। तो आइए अब रीडिंग करते हैं। साइंस का मकसद अदराक हकीकत है, मगर वो तिब्बियात, मादियात की तरकीब व तहलील पर गौर करके मुशाहिदे, तज्ज़िये और तजर्बे के ज़रिए हक़ाइक़ तक पहुँचती है। यानी साइंस का मकसद क्या होता है कि आपको असल चीज़ की हकीकत पता चल जाए, और आपको ये पता चल जाए कि फ़िज़िक्स में या मटेरियलिज़म में या दीगर जो मज़ामीन होते हैं उसमें आप चीज़ों को कैसे जोड़ते और बनाते हो, कैसे उन्हें ख़त्म कर देते हो। तो इस मुशाहिदे यानी आप उसको देखते हैं, तजर्बा यानी आप उसको ख़ुद करके देखते हैं, और तज्ज़िये यानी उसके ऊपर बहस करने के ज़रिए आप तक ये और अदब के मकासद पहुँच जाते हैं। फ़लसफ़ा माबादुत तबियात
پر غور کرتا ہے اور مختلف تصورات کو باہم ترتیب دے کر کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ فلسفہ مابعد الطبیعیات کا مطلب ہے جب آپ اپنے ذہن سے سوچتے ہیں اور عقل سے کام لیتے ہیں، یعنی ذہنیات اور معقولات۔ فلسفہ مابعد الطبیعیات جو فزکس ہے ہماری زندگی میں، اس سے اوپر کی ایک چیز جو ہوتی ہے اس کے بارے میں جو فلسفہ اور سوچ ہے، یہ اس کی بات کی جا رہی ہے۔ تو آرٹ کا میدان ان سے وسیع تر ہے، یہ مادیات اور معقولات دونوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ زندگی کے ان سب خارجی اور داخلی حقائق پر حاوی ہے جو انسان کے تخیل میں آ سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر وہ بتاتے ہیں کہ جو فن ہے اس کا میدان سب سے زیادہ وسیع ہوتا ہے، وہ مادی چیزیں اور عقل کی چیزوں دونوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور زندگی کے خارجی اور داخلی، یعنی آپ کے دل کے اندر اور آپ کی زندگی میں جہاں پہ اور لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے حقائق پر یہ حاوی ہو جاتا ہے جو انسان کے تخیل میں آ سکتے ہیں۔ یعنی کہ شاعر یہ کہتا ہے کہ انسان کی عقل جو ہے وہ ایک خاص حد تک کام کرتی ہے، اگر انسان چاہے تو وہ فلسفہ مابعد الطبیعیات کے ذریعے بہت اونچا اور بلند سوچ سکتا ہے۔ آرٹ کا کام ادراک حقیقت ہی نہیں بلکہ اس کا کام حقیقتوں کے توسط سے ایک نئی دنیا کی تخلیق بھی ہے، اور اس معاملے میں تخیل اس کا کارندہ اور رہنما ہے۔ ادب بھی آرٹ یا فن کی ایک قسم یا شاخ ہے، مگر ادب کی یہ تعریف کہ یہ ایک آرٹ ہے بہت سادہ تعریف ہے۔ اصول ادب کی کتابوں میں بھی اس کی کئی تعریفیں ملتی ہیں جن میں سے جامع اور مانع کوئی بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ وہ کہتے ہیں ادب کی تعریف جو ہے بہت سادہ ہے۔ ہم جب ان کتابوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں کوئی بھی تعریف جو ادب کے بارے میں وہ کوئی بھی مکمل نہیں ہے، اور نہ ہی کسی نے اس سے آپ کو منع کیا ہے۔ ہر تعریف ادب کے کسی نہ کسی نظریے کو مد نظر رکھ کر کی گئی ہے، یا یوں کہیے کہ ادب کے مختلف نظریے ان تعریفوں پر مبنی ہیں۔ میتھیو آرنلڈ کہتا ہے وہ تمام علم جو کتابوں کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے وہ ادب ہے۔ نیومن کہتا ہے انسانی افکار، خیالات، احساسات کا اظہار زبان اور الفاظ کے ذریعے یہ ادب ہے، اور اسی کو آج ہم یہاں پر لے کر بات کریں گے۔ برق کا خیال ہے کہ ادب تمام سرمایہ خیالات و احساسات ہے جو تجربے میں آ چکا ہے اور اسی طرح مرتب ہوا ہے کہ اس کے پڑھنے سے قاری کو مسرت حاصل ہو۔ یعنی انسان کی زندگی میں جو بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جو بھی تجربہ اور مشاہدہ وہ کرتا ہے، اس کو جب آپ تحریر کی شکل میں لے آتے ہیں تو اس طریقے سے ادب جو ہے وہ مرتب ہو جاتا ہے، یعنی بنتا چلا جاتا ہے۔ والٹر پیٹر کا قول ہے کہ ادب نفس کاملہ انسانی کی ترجمانی یا انعکاس اس انداز سے کرے کہ اس کے کمالات۔ والٹر پیٹر کا قول ہے کہ ادب نفس کاملہ انسانی کی ترجمانی یا انعکاس اس انداز سے کرے کہ اس کے کمالات معنوی یا فضائل باطنی کا پورا پورا نقش کسی تحریر یا موضوع اظہار میں جلوہ گر یا منقش ہو جائے۔ جلوہ گر یعنی خوبصورتی کو دکھانا، اور یہاں پر ہے منقش ہو جانا، کسی چیز کو کسی چیز کے اوپر ایک مستقل بنیادوں پر ایک تصویر یا تحریر لکھ دینا ہے۔ یعنی لکھنے والا جو ہے اس کے اپنے فضائل باطنی کا مطلب ہے اس کے دل کے جذبات، اور وہ جو لکھنا چاہتا ہے اس کا معنی پورا پورا اس شخص تک پہنچ جائے جو اس کی کتاب پڑھتا ہو۔ یہ تعریفیں کم و بیش یعنی کم یا زیادہ ادب کے اثر یا منفعت کے کسی نقطہ نظر کی ترجمانی کر رہی ہیں، اور یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ ادب کا اثر یا تو انبساط خاطر ہے، یا باطنی انقلاب ہے، یا اصلاح فکر و خیال ہے، یا تفریح نفس ہے، یا تزکیہ نفوس ہے۔
اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ادب کی کم و بیش جو تعریف ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی فائدے کے تحت، کسی نقطہ نظر کے تحت آپ کے سامنے لائی جا رہی ہے. تو یہ بتاتے ہیں کہ ادب کا جو اصل اثر ہے وہ یہ ہے کہ اس سے انسان کو خوشی ملے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو باطن میں انقلاب رونما ہو رہے ہیں ان سے وہ بچ جائے، ٹھیک ہے. ان ناکافی تعریفوں کے پیش نظر شاید مناسب یہ ہوگا کہ ادب کی ایک ہی قوی اور جامع تعریف وضع کر لی جائے جو طویل بھی ہو جائے تو کوئی مذاکرہ نہیں، مگر اس سے طالب علم کو صحیح ماہیت معلوم ہو جائے. اس غرض سے ادب کی تحریر مندرجہ ذیل الفاظ میں تحریر کی جا سکتی ہے. ادب وہ فن لطیف ہے، لطیف کا مطلب ہے ہلکا پھلکا، جس کے ذریعے ادیب جذبات اور افکار کو اپنے جذبہ و احساس کے مطابق نہ صرف ظاہر کرتا ہے بلکہ زندگی کے داخلی اور خارجی حقائق کی روشنی میں ان کی ترجمانی اور تنقید الفاظ کے واسطے سے کرتا ہے، اور اپنے تخیل اور قوت مخترع سے کام لے کر اظہار و بیان کے ایسے مؤثر پیرائے اظہار یا اختیار کرتا ہے جس کے ذریعے سامع اور قاری کا جذبہ و تخیل بھی تقریباً اسی طرح ہوتا ہے جس طرح خود ادیب کا اپنا تخیل اور تجربہ. یہاں پہ دیکھیے داخلی اور خارجی کا مطلب آپ کو پتہ ہے، حقائق حقیقت کی جمع ہے، ترجمانی اور تنقید الفاظ کے واسطے سے کرتا ہے، ٹھیک ہے. ترجمانی یعنی اس کی نشاندہی کرتا ہے اور اس کی جگہ بول رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ ادب فن لطیف ہے جس کے ذریعے لکھنے والے اپنے جذبات اور احساسات کو ہم تک پہنچاتے ہیں، اور یہ کسی بھی انسان کی زندگی کے دل کے حالات اور باہر یعنی جو ہماری زندگی ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی طالب علم اپنی سوچ اور اپنی قوت کے ساتھ کام لے کر ایسے بہت سے مؤثر پیرائے اختیار کرتا ہے جس کے ذریعے سامع اور قاری کو جذبہ تخیل بھی تقریباً اسی طرح متاثر ہوتا ہے جس طرح خود ادیب کا اپنا تخیل اور تجربہ، ٹھیک ہے. جب کہتے ہیں کہ کوئی اچھا لکھنے والا اپنے ذاتی جذبات اور احساسات، تجربات وغیرہ کو داخلی اور خارجی کو لکھتا ہے تو وہ اظہار کرتا ہے، اور جس کی وجہ سے سامع، سننے والا اور قاری، کتاب پڑھنے والا بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور اس کا جذبہ تخیل بھی اسی طرح متاثر ہوتا ہے جس طرح خود ادیب کا اپنا تخیل اور جذبہ، ٹھیک ہے. تخیل کا مطلب ہوتا ہے اونچی سوچ رکھنا. اس طویل تعریف کا خلاصہ یہ ہے کہ ادب ایک فن لطیف ہے جس کا موضوع زندگی ہے. اس کا مقصد اظہار، ترجمانی اور تنقید ہے. اس کا سرچشمہ تحریک احساس ہے، اور اس کے معاون اظہار تخیل اور قوت مخترع ہیں، اور اس کے خارجی روپ وہ حسین حیت اور وہ خوبصورت پیرائے ہائے اظہار ہیں جو لفظوں کی مدد سے تحریر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں پر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ یہاں ڈاکٹر سید عبداللہ بتاتے ہیں کہ طویل تعریف جو آپ نے اوپر پڑھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ادب جو ہے، لٹریچر، وہ ایک فن لطیف ہے، یعنی ہلکا پھلکا آرٹ ہے جس کا موضوع دراصل زندگی ہوتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ اظہار کرے، ترجمانی کرے، اور دراصل یہ تنقید ہوتی ہے، یعنی اس کی زندگی پر بحث کی جاتی ہے کہ اس کا سرچشمہ تحریک احساس ہے، یعنی انسان کے اندر احساسات اور جذبات زندہ ہوتے ہیں تو تب وہ ادب لکھتا ہے، اور ادب کا مطلب دراصل زندگی کے بارے میں لکھنا ہے، اور اس کے معاون یعنی اس کے دوست ہوتے ہیں اظہار تخیل اور قوت مخترع، یعنی کہ اس کے ذریعے آپ کسی بھی شخص کے تخیل، سوچ کو اور اس کی قوت کو
किताबों की सूरत में लिखते हैं और उसके खारजी रूप यानी बाहर से वो कैसा खूबसूरत है और उसकी हसीन हैयत यानी उसने उसको कितनी खूबसूरत किस्म के साथ लिखा है, कैसी खूबसूरत उसकी किस्म है और वो खूबसूरत पिराया इजहार यानी कि बड़े ही खूबसूरत असलूब और अंदाज से उसने अपने ज़बान से, अपने कलम से अपने जज्बात और एहसासात का इजहार किया है। ठीक है, जो लफ्ज़ों की मदद से तहरीर की सूरत इख्तियार करते हैं यानी कि आप जो कुछ सोचते हैं, जो एहसास आपके अंदर होता है, आपका तख़य्युल और कुव्वत उसको बहुत बुलंद ले जाती है और फिर आप एक हसीन किस्म की चीज़ खूबसूरत पैराए में लिख कर तहरीर की सूरत में हमें पेश कर देते हैं। इस फ़न लतीफ़ में अल्फाज मरकज़ी अहमियत रखते हैं और यही चीज़ इसको बाकी फ़नून लतीफ़ा से जुदा करती है, वरना शिद्दत तासुर और तख़य्युल की मुसव्वरी और तख्लीक व इख्तरा का अमल दूसरे फ़नून में भी है। अच्छा, डॉक्टर साहब कहते हैं कि इस फ़न लतीफ़ यानी लिखना अदब जो होता है, इसमें अल्फाज जो हैं उनकी मरकज़ी या बहुत ही अहम अहमियत होती है और यही वजह है कि ये जो फ़न है यानी तहरीर का फ़न, ये बाकी चीज़ों से इंसान को अलग करता है। देखिए, हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं, मट्टी के बने हुए बर्तन, लकड़ी के बने हुए बुत, खूबसूरत रंगों से बनी हुई तस्वीरें, कैमरे से बनी हुई तस्वीरें, हाथ की बनी हुई तस्वीरें, पेंटिंग्स, कलरफुल डिफरेंट चीज़ें जो हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आती हैं, मसनूई फूल और ये तमाम चीज़ें, ये सब फ़न लतीफ़ा है। मगर जो शिद्दत, तासुर और सोच की बुलंदी हमें तहरीर में नज़र आती है, वो और किसी चीज़ में हमें नज़र नहीं आती। अदब में तहरीर की कैद एक इख्तलाफी मौजू है, मगर बिलअमूम अदब तहरीर सरमाए का नाम है, लेकिन ये याद रहे कि हर लिखी हुई शय अदब नहीं। अदब तो सिर्फ वही तहरीर होगी जिसमें ज़िंदगी के दाखिली और ख़ारजी हक़ाइक़ की सच्ची तर्जुमानी हसीन अंदाज में की गई होगी। ठीक है। अच्छा, वो कह रही हैं कि अदब में तहरीर की कैद एक इख्तिलाफी मौजू है, यानी अदब में जब आप कुछ लिख रहे होते हैं तो आप अपनी तहरीर के अंदर कैद हो जाते हैं और ये एक मौजू बन जाता है कि लिखने वाले ने कैसे लिखा, क्यों लिखा, किस पर लिखा। ठीक है, मगर बिलअमूम अदब तहरीरी सरमाए का नाम है। मगर दरअसल अदब जो है वो लिखी हुई जो चीज़ें हैं, किताबें, रिसाले, अखबारात वगैरह, उनका नाम है। लेकिन ये याद रहे कि हर लिखी हुई शय भी अदब नहीं होती है। अदब तो सिर्फ वही तहरीर होगी जिसमें ज़िंदगी के दाखिली और ख़ारजी हकीकतें आप सच्ची तर्जुमानी उनको करेंगे, उसको हसीन और ख़ूबसूरत अंदाज में लिखेंगे। और हुस्न से मुराद वो हैयत है जो मजमूई एतबार से मुतअल्लिका एहसासात और तजर्बात के लिए मौजू होगी। यानी कि जब आप लिखते हैं तो आपकी तहरीर का जो हुस्न होता है वो आपके लिए किस हद तक मौजू है, वो आपका अदब हमें बताता है। और जिसकी तहरीर में खूबसूरत अज्जा, मौजू अल्फाज और मौजू तराकीब से काम लिया गया होगा ताकि उसको सुनने और पढ़ने वाला एक आम सेहतमंद इंसान इससे इंबसात, मुसर्रत, गम और दर्द वगैरह की कैफियत महसूस करेगा। यानी जो ज़िंदा अदब होता है उसमें लिखने वाला अगरचा अपने एहसासात और तजर्बात को लिखता है खूबसूरत अंदाज में, मगर जब कोई पढ़ता है तो उसे लगता है कि शायद ये मेरे बारे में ही लिखा गया है। और यही उसकी आफाकियत होगी, यही उसका बड़ापन होगा और उसको हमेशा ज़िंदा रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी होगा। अच्छा देखिए, देखना तकरीर की लज्जत कि जो मैंने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। अच्छा, कहते हैं कि मैंने जब तहरीर को देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो कुछ इसमें लिखा हुआ है वो मेरे अंदर भी मौजूद है। और ये कहते हैं कि तकरीर की जो लज्जत है, यानी आपने कोई चीज़ बोल दी और वो होने लग गई है,
اس کی لذت اور خوشی آپ کو اتنی نہیں ملتی جتنی کہ آپ کے دل میں یہ سوچ ہو کہ میں نے یہ کرنا ہے اور کوئی شخص آپ کے لیے وہ کر دے. ٹھیک ہے، تو یہ ادب کی بھی ایسی ہی بات ہے کہ جو آپ کے دل کو لگتی ہے، جو چیز آپ کو ڈسٹرب کرتی ہے، جو آپ کو غم اور خوشی دیتی ہے، جو آپ کو مسرت دیتی ہے، وہی ادب ہوتا ہے. ادب یا تخلیقی ادب کی کئی شاخیں ہیں. ان میں جذبے کا فرق نہیں بلکہ جذبے کے اظہار کے طریقوں اور صورتوں کا فرق ہے. ٹھیک ہے کہ ادب کو ہم مختلف شکل و صورت کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ادب کی اہم صورتیں یا شاخیں کم و بیش یہ ہیں. ٹھیک ہے، جیسے کہ شاعری، کم و بیش کا مطلب ہے کم یا زیادہ. شاعری، ناول، افسانوی انواع، ڈرامہ، ذاتی روز نامچے، مضمون لطیف یعنی ایسے، ذاتی خطوط اور تاثرات اور سفر نامے. ٹھیک ہے، یہ ان کی تحریریں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ ادب کی مختلف شکل و صورت ہے. جب ہم یہ پڑھتے ہیں سفر نامے، ڈرامہ، مضمون اور خطوط اور ناول، شاعری، تو یہ سب اصل میں اب ادب یا لٹریچر ہوا کرتا ہے. تاثراتی مثلاً عبد القادر کا سفر نامہ، مقام خلافت، خود نوشت سوان عمریاں، دیگر وہ تحریریں جو تخلیق یا تاثراتی عنصر کے غلبے کے باعث ادب کے درجے تک پہنچ چکی ہیں، مگر تاریخ میں الفاروق اور دربار اکبری، تنقید میں مقدمہ و شاعری، آب حیات اور شعر العجم یا علمی تحریروں میں مولانا ظفر علی خان کی ترجمہ شدہ کتابیں مارکہ مذہب و سائنس موجود ہے. اچھا، یہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ادب کو کبھی کبھی رک جانا پڑتا ہے کسی اور چیز کے غلبے یا زیادتی کی بنا پر. ادب بہترین نہیں لکھا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے یہاں پہ الفاروق، دربار اکبری، مقدمہ شعر و شاعری، آب حیات، شعر العجم وغیرہ تحریروں کی مثالیں دی ہیں کہ وہاں جا کر دیکھیں کہ آپ کو کیا کچھ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ادب کیسا ہوتا ہے، ادب کی بہترین شکل و صورت کیا ہوتی ہے. ارتقاء ادب کی تاریخ میں یہ سوال بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ مختلف ادبی انواع کس طرح وجود میں آئیں. اس کی صورتیں ہر ملک اور تہذیب کے سلسلے میں مختلف ہیں. عرب میں شاعری اور اس کی مختلف شاخوں مثلاً قصیدہ اور ارجوزہ کا ارتقاء اہل عرب کے خالص سماجی مقامی ماحول کے اثرات کے ماتحت ہوا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بتایا ہے کہ اس دور کے لوگوں کی، عرب کے لوگوں کی شاعری اور اس کی مختلف قسمیں، یہ ارجوزہ بھی شاعری کی ایک قسم ہے، قصیدہ بھی شاعری کی قسم ہے. اس کے اثرات لکھنے والوں کی اپنی ذاتی، سماجی اور مقامی ماحول کی وجہ سے تبدیل ہو گئے. ٹھیک ہے، اسی طرح فارسی کا افسانوی اور داستانی ادب اور عربی نسل میں مقامات اور صفات، یہ سب اہل ایران کے مخصوص سماجی اور مجلسی عوامل کے زیر اثر وجود میں آ کر ترقی پذیر ہوئے. اردو میں مرثیہ، ریختی اور ایک لحاظ سے شہر آشوب نے خاص تاریخی حالات کے تحت ترقی کی ہے. ارسطو اور اس کے بعض مقلدین یعنی اس کے پیچھے آنے والے اور اس کو فالو کرنے والے ادبی اصناف کی بنیاد دو چیزوں پر رکھی ہے. اول طریقے اظہار، دوم مخاطبوں کی نوعیت پر یا اس مواد پر جو کسی ادبی صنف میں پیش کیا جا رہا ہے. مثلاً شاعری کی اصناف میں المیہ یعنی ٹریجڈک، دیوتاؤں اور قومی سرماؤں کا ڈرامہ پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تربیہ یعنی کامیڈی یعنی جس میں تھوڑی ہنسی خوشی ہوتی ہے، اس میں عام لوگوں کی زندگی پیش کی گئی ہے. فرانسس بیکن اور ہابس نے غنائی شاعری کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے کیونکہ ان کے خیال میں یہ زندگی سے تعلق نہیں رکھتی. بیکن نے تمثیلی شاعری کو
انواع میں شمار کیا ہے، مختلف قسموں میں، اور ہابس ڈرامہ اور بیانیہ کو 3 قسموں میں تقسیم کرتا ہے: درباری، ٹریجڈی اور رزمیہ۔ رزمیہ کا مطلب ہوتا ہے جو جنگ میں شاعری پڑھی جاتی ہے، نظمیں پڑھی جاتی ہیں تاکہ فوجی اکسائے جا سکیں کام کرنے کے لیے۔ شہری کامیڈی اور ہجویہ، اور دیہات سے متعلق اور دیہی کامیڈی۔ گزشتہ سطور میں ادب کی جن شاخوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کی مفصل جزیات کسی اور موقع پر پیش ہوں گی۔ یہاں ان کی موٹی موٹی اقسام بیان ہوئی ہیں جن سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ ادبی انواع یا اصناف کے علیحدہ وجود کا تعین کن وجوہ سے ہوا۔